شہریت ترمیمی قانون کی ملک بھر میں مخالفت کی جا رہی ہے۔ خود NDA کی پارٹیوں نے مرکزی حکومت سے سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ اب BJP نے لوگوں کے درمیان جا کر قانون کے بارے میں بتانے کی مہم شروع کی ہے۔ ادھر سینئر صحافی گردیپ سپل نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جن پر عوام کو حکومت یا ان سے رابطہ کرنے والے نمائندوں سے جواب لینے چاہیے۔ شہریت ترمیمی قانون کو پورے ملک میں نافذ کرنے میں کیا خرچ آئے گا؟ آسام میں NRC میں 1600 کروڑ روپے اور 10 سال لگے۔ 52,000 لوگ اس کام میں لگے تھے۔ آسام کی آبادی 3 کروڑ ہے تو 135 کروڑ لوگوں کے لیے کتنا خرچ، کتنے لوگ اور کتنا وقت چاہیے؟ آسام کی مردم شماری کے مطابق کم از کم 72,000 کروڑ روپے اوسط خرچ صرف مردم شماری کرنے میں آئے گا۔ غیر مسلموں کو واپس شہریت دینے میں کتنا وقت اور خرچ ہوگا؟ جو مسلم غیر شہری ہوں گے ان سے کیسے نمٹیں گے؟ کتنا وقت اور خرچ چاہیے؟ کیا شہریت ثابت کرنے کے لیے آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ووٹر کارڈ، پین کارڈ، پیدائش کا سرٹیفکیٹ قابل قبول ہوگا؟ اگر یہ سب رہائشی ہونے کا ثبوت ہیں نہ کہ شہریت کے، تو پھر ثبوت کے لیے کیا کاغذات درکار ہوں گے؟ NRC میں اگر نام یا کوئی اور معلومات وہاں بیٹھے کلرک نے غلط لکھ دی یا غلط ٹائپ کر دی تو کیا ہوگا؟ کیا اس غلطی کی اصلاح ہونے تک شہریت منسوخ کر دی جائے گی؟ جو لوگ یا بچے 1987 کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور اگر ان کے ماں باپ کے پاس پیدائش یا جائے پیدائش کا ثبوت نہیں ہے، ان کی شہریت کس طرح ثابت ہوگی؟ کیونکہ قانون میں ماں اور باپ دونوں کو اپنی شہریت کے لیے مصدقہ شہری ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ یا بچے 2003 کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور اگر ان کے ماں باپ کے پاس پیدائش جائے پیدائش کا ثبوت نہیں ہے، ان کی شہریت کس طرح ثابت ہوگی؟ کیونکہ قانون کے مطابق ماں یا باپ میں سے ایک کو اپنی شہریت کے لیے مصدقہ شہری ہونا چاہیے اور دوسرا غیر قانونی دراندازی کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کسی کلرک کی غلطی کی وجہ سے شہریت ثابت نہیں کر پائیں گے تو ان کے کیس کیا اپیل میں جائیں گے؟ کیا اپیل کے فیصلے کے لیے کوئی وقت کی قید ہے؟ کیونکہ اپیل کے دوران ان کی شہریت منسوخ کر دی جائے گی۔ ملک میں آدھار کارڈ پروجیکٹ 11 سال سے، پین کارڈ 25 سال سے، پاسپورٹ 70 سال سے بن رہے ہیں۔ اگر اس عمل میں گڑبڑ ہے اور غیر شہری بیرونی لوگوں نے یہ بنا لیے ہیں تو اب ایسا کیا عمل لائیں گے کہ بیرونی لوگ NRC کے کاغذ نہیں بنا سکیں گے؟ جن لوگوں کے پاس ایسا کوئی کاغذ نہیں ہے اور وہ دوسرے ممالک سے آ کر غیر قانونی طور پر چوری چھپے رہ رہے ہیں، وہ کیا NRC حکام کو خود چل کر کہیں گے کہ ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے؟ کیا غیر قانونی تارکین وطن جو غیر قانونی طور پر ہندوستان آ رہے ہیں NRC سے چھپ کر بچ کر رہ رہے ہیں، کیا حکومت انہیں بعد میں نہیں تلاش کرے گی؟ کیا ان کی نشاندہی نہیں کرے گی اور ان پر کارروائی نہیں کرے گی؟ تو حکومت اب انہیں کیوں نہیں ڈھونڈتی؟ کیا حکومت ضمانت دے گی کہ NRC کے دوران جب پورے ملک میں لوگ کاغذ یکجا کریں گے، جمع کریں گے تو کوئی افراتفری نہیں مچے گی، ملک کی معیشت ترقی کرے گی اور امن قائم رہے گا؟ یہ ضروری ہے کیونکہ ملک نوٹ بندی، GST میں یقین کر وعدوں کو غلط ہوتے دیکھ چکا ہے۔ ٹیم اردو خبر۔